57 آئین کا الیکشن کمیشن ایکٹ کا آرٹیکل جو ہے سب کلاز 1 یہ کہتی ہے کہ صدر صاحب مشاورت کریں گے الیکشن کمیشن سے، یعنی چیف الیکشن کمیشنر سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک فائنل فیصلہ بتائیں گے اباؤٹ جنرل الیکشن۔ اب صدر صاحب نے مشاورت کے لیے خط لکھا، آپ جانتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا، دین واٹس نیکسٹ؟ کیا لا اپنا ڈیو کورس آف ایکشن اڈاپٹ کرے گا اور ون پارٹی ڈیسیژن آ جائے گا، یا آپ تو خیر کہہ رہے ہیں ہوا میں ہے، کیوں ہے؟ ذرا اس حوالے سے بتا سکتے ہیں کیا وجہ آپ کے نزدیک؟ 13ویں اور 18ویں ترمیم کے بعد آئین کے 101 آرٹیکلز کو امینڈ کر دیا گیا، الٹر کیا گیا، کچھ کو انسرٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو پریزیڈنشل پاور سی 52B کے تحت جتنی بھی پاور سی وہ آرٹیکل 48 کے اندر وہ تمام کی تمام پاور جو صدر پاکستان نے ایکسرسائز کرنی تھی، دیٹ وڈ بی ایکسرسائز آن دی کنسنٹ آف دی پرائم منسٹر آف دی اسٹیٹ۔ پرائم منسٹر کے مشورے سے ہی وہ ایکسرسائز اپنی پاورز کو ایکسرسائز کر سکتا تھا۔ صدر کے پاس جو ہے ایک آئینی عہدہ تو ہے، لیکن ان کے پاس جو پاورز ہیں، جو ان کے فنکشنز ہیں، وہ کچھ بھی آئین کے اندر باقی نہیں رہے۔ دوسری چیز یہ تھی 57(1) کی آپ نے بات کی، الیکشن ایکٹ 2017 کا یہ سیکشن ہے، اس کے اندر جنرل انتخابات کی بات کی گئی ہے، اور وہ جو پاورز اس کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہیں وہ صدر کی کوئی جو ڈیفائنڈ پاور نہیں ہے، وہ صدر کے پاس ایک بڑی کرٹیل سی پاور ہے، جو کہ انہوں نے پرائم منسٹر کے مشورے کے ساتھ اور پھر الیکشن کمشنر کو انہوں نے کنسلٹیشن دینی ہے، اس کو وہ حکم جاری نہیں کر سکتے، اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتے۔ لہٰذا میں ہی سمجھتا ہوں کہ صدر کے پاس کوئی لیگل کور، کوئی لیگل فریم ورک موجود نہیں تھا، لہٰذا ان کی جو ڈائریکشن ان ٹوٹو اگر دیکھی جائے تو وہ انفورسیبل ہے ہی نہیں تھی۔ کمنگ ٹوورڈ دی مین ایشو، اب کل کیا ہونے جا رہا ہے، واٹ وی آر اینٹیسپیٹنگ اینڈ ایکسپیکٹنگ فرام آل دی پروسیڈنگ۔ ایک تو مرتضیٰ جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بات کی کہ 4 ججی جو تھے وہ پہلے سے وہ اختلافی نوٹ دے کے بینچ ٹوٹ گیا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ کر لیا، سیپریٹ کر لیا تمام ایشوز سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ایشوز کے اندر کل جب یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی، جو ایکسپیکٹڈ ڈیسیژن وہ یہی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 105 ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے 90 دن کے انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کو ڈیٹ دے دے گی۔ اگر یہ فیصلہ پی ڈی ایم کے خلاف آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ججز کو پارشل، پریجوڈس اور باعث کہا جائے گا، تمام وہ تو خیر پہلے ہی کہا جا رہا ہے، مریم صاحبہ تو کھل کھلا کے بول رہی ہیں، بلکہ تصویریں چلا لی ہیں جلسوں کے اندر۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی کنٹیمپٹ کا میں نے دیکھا ابھی تک نوٹس نہیں ہوا، درخواستیں تو دائر کی گئی ہیں۔ فار می ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسٹیٹ کی اگر کوئی شخص ریٹ چیلنج کرتا ہے، کورٹس کی ریٹ چیلنج کرتا ہے، تو کورٹ کی اس پہ سم بکمن خاموش تماشا ہی بنی رہتی ہیں۔ حالانکہ ہمارا کنٹیمپٹ کا لا بڑا کلیئر ہے کہ کوئی بھی آن گوئنگ پروسیڈنگ ہے، کوئی بھی شخص جو ہے اس میں انٹروین، انٹرپوز، انٹرفیئر کرے یا کورٹ کے پروسیس کو ابیوز کرنے کی کوشش کرے یا انڈیوس کرنے کی کوشش کرے، تو اس شخص پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ چل سکتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ماضی قریب کے اندر عمران خان صاحب بڑی مشکل سے اس کیس سے باہر نکلے، ادروائز ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن کا فنڈامنٹل رائٹ انسیٹ کیا گیا، اسے لوگوں کی پگڑیوں کے شملوں کو داغدار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اداروں کی تضییق اور تمسخر اڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب ان لوگوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی باتیں کی جاتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن کا جو رائٹ ہے وہ سنیچ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی حدودوں کی سمجھنی چاہیے، سیاسی لیڈرز کو، سیاسی زبان کو، اور کورٹس کا جو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آتا ہے ایٹ لیسٹ اسے تو ایکسیپٹ کریں۔ یہ آئین کی کتاب ہے، آپ آرٹیکل 105 کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، آئین کو مولڈ کرتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، ٹنٹ کرتے ہیں، آپ اس کو توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں، سبوتاژ کرتے ہیں، اور اپنی مرضی کا منصور دستور اور ایجنڈا نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمارا دل کرے گا ہم الیکشن کروائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔